محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب نبی مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی ہر گلیاں روشن ہو گئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق عوالی مدینہ سے تشریف لائے، آپ آئے اور آپ نے آپ کی پیشانی نبوت کو بوسہ دیا اور آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آ سکتی، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ نبی کی سنتوں پر تم نے تو استورے چلائے ہوئے، تیز دھاروں سے ختم کر رہے ہو تم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ربیع الاول 1444 مطابق 7 اکتوبر سن 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے چند گزارشات جشن وفات رسول کے موضوع پر یا میلاد النبی یا وفات نبی کے ختم الرسول کے موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے محبت اور اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت اور اپنے نبی کی محبتوں سے ہمارے سینے کو پرنور فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھے، اپنے نبی کی محبت میں وفات دے، اور قیامت کے دن اپنے نبی کی محبت ہی میں ہمیں ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چاہنا، چاہت کرنا، آپ یہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ عز و جل کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی شے، کوئی چیز محبوب ہونی چاہیے ایک بندے مومن کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر اس کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز محبوب ہونی چاہیے، عزیز ہونی چاہیے، تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا تکملہ ہے، ایمان کی تکمیل ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور یہی شریعت اسلامیہ کا تقاضا بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کے ماں، اس کی آل، اس کی اولاد، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس محبت کو ثابت بھی کیا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چال سے، اپنے چلن سے، اپنے اخلاق سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس رسالت میں جلوہ فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے میرے حبیب آپ میرے نزدیک کائنات میں، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کی، سوائے میری جان کے کائنات میں، دنیا میں آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم ہے عمر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ جب تک عزیز نہیں ہو جاؤں گا جب تک تم مکمل مومن ہو سکتے۔ اللہ اکبر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له فإنه الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ واللہ لأنت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم میری جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات میں سب سے عظیم ہونی چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے اس دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے صرف اپنے مال و دولت نہیں خرچ کیے، بلکہ صحابہ کرام نے نمونے پیش کیے، اپنی جانوں کو قربان کیا میدان جہاد کے اندر، اللہ کے نبی کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے بچوں تک کو قربان کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک خاتون نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، گود میں ننھا سا بچہ ننھا مننا ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی میں اس بچے کو میدان جہاد میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل گئی، آپ نے فرمایا کہ بڑی بھی یہ بتاؤ تم، یہ بچہ تو ابھی دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، یہ تلوار کیسے اٹھا سکتا ہے، اسے تم میدان جہاد میں کیوں پیش کرنا چاہتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا، میرا بچہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، میرا بچہ تلوار تک نہیں اٹھا سکتا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جب دشمنوں کی تلواریں میرے آقا کے اوپر اٹھیں تو اس بچے کو آگے کر دیا جائے تاکہ یہ میرا بچہ تلوار سے کٹ جائے، آپ تو محفوظ ہو جائیں۔ محبتوں کی یہ مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر، اللہ اکبر، جس کی کوئی مثال اس کائنات کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ یہی غزوہ احد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیرا اور انہوں نے تیر اور تلوار کی بوچھاڑ کری، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو گئے، سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی پشت پیٹ کر کے اور دشمنوں کی طرف سینہ کر کے اور تیر کی بارشیں کرنے لگے دشمنوں پر، اور اللہ کے نبی پیچھے سے تیر نکال کر طلحہ کو دیتے تھے کہ طلحہ میرے ماں اور باپ تیرے اوپر قربان ہو، دشمنوں کی طرف اس تیر کو پھینکو۔ اور تیروں کی جب بار شروع ہوئی اور سینے جب تیروں سے بھر گئے تو چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا کہ اللہ کے نبی اب سینوں کے اوپر زخم تو باقی نہ رہے، تیروں کی تیر کھانے کے مقامات تو نہ رہے، پیٹھ میری سلامت ہے، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان رہے گی آپ کو کوئی دشمن ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قربانیاں تھیں، یہ مثالیں ہیں بہت ساری قربانیوں کی، آپ کو میں کیا بتاؤں۔
اپنے مال کو، اپنی دولتوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کے نبی کے سامنے قربان کر دیا، لا کے پیش کیا انہوں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بشارت ملی، جب یہ خوشخبری ملی کہ ہجرت میں اللہ کے نبی ہجرت کرنے والے ہیں اور ہجرت میں مجھے ساتھ لے جانے والے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگے خوشی و مسرت سے۔ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب ہجرت کی طرف قدم بڑھے اور مدینہ الرسول، مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے لگے، تو حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر صدیق کا جو انداز تھا چلنے کا، کبھی اللہ کے نبی کے دائیں چل رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے بائیں چل رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے آگے چل رہے ہیں کہ ناگہانی طور پر کوئی دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ محبت کا یہ انداز تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، کسی قوم نے نہیں پیش کیا ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اللہ اکبر، وہ ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی نے اپنے کاشان نبوت کو چھوڑا، جب اپنے حجرے کو چھوڑا، حضرت علی سے کہا، علی میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، میں آج کی شب ہجرت کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور لوگ مجھے تانا یہ دیں کہ محمد ہمارا مال لے کر کے چلے گئے، ہماری امانتیں لے کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج کی رات تم ہمارے بسترے پر آرام کرنا، تاکہ صبح ہوتے ہی لوگوں کو وہ امانتیں واپس کر دینا۔ آپ جانتے ہیں وہ بسترا کتنا خطرناک تھا نبوت کا۔ وہ رات تھی جب کفار مکہ کے قبیلے سارے قبیلے جمع ہوئے اور سارے قبیلوں کے نوجوانوں نے ننگی تلواریں لے کر کاشان نبوت کو گھیرا ہوا تھا کہ آج کی رات یہ چراغ نبوت گل ہو جائے گا، آج یہ شمع رسالت کو آج کی رات ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے گا۔ وہ رات تھی جس رات اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی کہ چاروں طرف خون آشام تلواریں لیے ہوئے مکے کے ہر قبیلے اور ہر خاندان کے نوجوان کھڑے تھے۔ ان کا یہ مشورہ تھا کہ مکے کا ہر قبیلے کا نوجوان تلوار آج کی رات لے کر کے نبی کو قتل کرے گا، تاکہ نبی کے خون کی چھینٹیں کسی ایک نوجوان پہ نہ ہو، مکے کے سارے قبیلے اور خاندان پہ ہو۔ کس سے بدلہ لیا جائے گا، کس کے بچوں کو قتل کیا جائے گا؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل میں سارے کے سارے نوجوان شریک ہوں گے۔ وہ رات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا، آج کی رات تمہیں اسی بسترے پر سونا ہے۔ ہائے اللہ اکبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، سونا ہے تمہیں، صبح امانتوں کو واپس کرنا ہے۔ قربان جائیں، کتنا ایمان تھا اللہ کے نبی کے فرمان پر، امانت واپس کرنی ہے، جان کی فکر نہیں ہے۔ کہ وہ جانتے تھے کہ تلواروں سے پورے گھر گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی خون آشام تلواروں کی چھاؤں میں نکل جاتے ہیں، سیدنا ابوبکر کو لے کر کے ہجرت، اور وہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرما ہیں صبح تک۔ جب صبح کی پو پھٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں نے دیکھا، کہا ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، کہا ہو نہیں سکتا کہ وہ سو رہے ہیں، چل کے دیکھو تو صحیح کہ اندر کون ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا، اندر گئے، دیکھا ہے کہ ایک نوجوان چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے، چارپائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چادر مبارک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اوڑھا ہوا۔ چاہتے وہی تلوار اٹھا کے وہی قتل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کسی نے کہا ایسے قتل کرنا یہ ہماری جمع مردی اور ہماری بہادری کے خلاف ہے، جگاؤ اس کو، جگا کر کے اس کو قتل کریں گے، جگا کر کے اس کو قتل کریں گے، آخر یہ کیوں اتنی دیر تک سویا ہوا ہے؟ چنانچہ جب چادر ہٹائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب آرام فرما تھے۔ لوگوں کی تلواریں اپنی جگہ رک گئی، کہاں گئے؟ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بہادری، یہ جرت، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعصمک من الناس، یہ زندہ معجزہ تھا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ پیارے نبی آپ کی تو حفاظت خود آپ کا رب کرنے والا ہے، لوگ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے آپ کے ماننے والوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت ہند بنت عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہیں، بھائی بھی میدان احد میں ہے، بیٹا بھی میدان احد میں ہے، باپ بھی میدان احد میں ہے، شوہر بھی میدان احد میں ہے۔ خبر ملی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، اللہ مدینے سے نکل پڑی، چادر اوڑھ کر کے نکل گئیں، راستے میں لوگ لوٹ رہے تھے، جنگ ختم ہو چکی تھی، لوگوں نے کہا ہند تیرا بھائی
آج کے اس میدان احد میں شہید ہو گیا، کام آ گیا، کوئی پرواہ نہیں، آگے بڑھی، کہا کوئی بات نہیں، کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں، کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے حال بتاؤ، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا تیرا باپ مرا، تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تجھے اس کی فکر نہیں، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے؟ کہا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو دنیا مٹ جائے، میرے ماں باپ بھائی بہن سب قربان ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی باحیات ہیں، میرے نبی اگر زندہ ہیں تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ محبت کے نمونے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے کہتے ہیں کہ ما رأینا اصحاب رجل قط حبا له من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمحمد، کہ میں نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے ان کا بیان ہے کہ میں نے محمد کے ساتھیوں سے زیادہ محبت کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں اپنی زندگی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے کہ یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ الرسول پہنچتے ہیں، آپ کو پتا ہے حضرات انصار جو صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ تاریکیوں میں ہمارا معاشرہ ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء معه كل شيء، جب نبی مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی ہر گلیاں روشن ہو گئیں، مدینہ روشن ہو گیا، مدینہ روشن ہو گیا، ہر ایک چاہتا تھا نبوت کی ضیافت کرے، نبوت کی مہمانداری کرے، نبی ہمارے گھر ٹھہریں، ہر ایک قصوہ اونٹنی کی نکیل پکڑ پکڑ کر اپنے پاس لے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اترکوها، چھوڑ دو اس کو، فإنها مأمورہ، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں میرا مکان ہوگا۔ اللہ اکبر، محبت، نبی کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے بیچاروں نے، اللہ اکبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اسی کے دروازے پہ جا کے اونٹنی بیٹھ گئی، حضرت ابو ایوب نے وہ کجاوا اٹھایا اور اٹھا کر کے بھاگ کے اپنے گھر میں چلے گئے، کہہ گئے اللہ کے نبی ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ یہ محبت تھی۔ صحابہ کرام گھیرے ہوئے نبی کا دیکھ رہے ہیں، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سادگی کا عالم یہ تھا کہ انہی کے بغل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ عمر میں تھوڑے بڑے تھے اس لیے لوگ سمجھتے تھے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی سے سلام کرتے اور سلام کر کے گزر جاتے، نبی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، نبی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جس کے اوپر ایمان لائے اس کو نہ دیکھنے کا دیکھا نہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو نبی سمجھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کیسے یہ برداشت کر سکتے، اٹھے، انہوں نے چادر لی اور اللہ کے نبی کے چہرے پر، اللہ کے نبی کے سر پر دو آدمیوں نے سایہ کر دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ عزیزان گرامی، سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ نے کہا ہم نے اپنے بیویوں کو چھوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا، ہم نے ہجرت کی راہوں میں اپنے گھر، اپنے مال، اپنی دولتوں کو چھوڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ مکے کی بہت ساری دکانیں انہی کے قبضے میں تھی، لوگ کرائے یا لوگوں سے پیسے لے کر کے ان کو دکانیں دی ہوئی تھیں۔ مکہ کے لوگوں نے جب سنا کہ یہ بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اس کی دکان کوئی نہ لے، ورنہ یہ مہنگی بیچ کر کے پیسے لے کر کے اینٹ کر کے چلا جائے گا، اس کی دکان جب کوئی نہیں لے گا تو یہ اونے پونے بیچ کر کے یہاں سے گزر جائے گا، کیونکہ اب یہ رکنے والا بندہ نہیں ہے، جب محمد چلے گئے تو پھر یہ نہیں ٹکنے والا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں دکان بیچنے والا ہوں۔ پورے مکے کے لوگ چونکہ پہلے سے مشورہ کر کے انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا، خاموش، کچھ نہیں، کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے، کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے نبی کی محبت کی خاطر، میں اپنے نبی کی محبت کی خاطر یا نبی کی جدائی میں یہاں اس دکان اور اس مال و دولت کے لیے پڑا رہوں گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ساری دولتیں، یہ ساری دکانیں اللہ کی راہ میں قربان ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک مجھے دیکھنا ہے، جاؤ، کوئی خریدے نہ خریدے، سب چھوڑ کر، پوری دکانیں، پوری دولتیں، جائیدادیں چھوڑ کر مدینۃ الرسول کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔
اور انصار صحابہ انہوں نے تو اتنی قربانیاں پیش کی، جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے 1 گھر دیا، جن کے پاس 4 بیویاں تھیں اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ اپنی بیوی چھوڑ کے آئے ہیں، جو بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو انہیں قسم ہم انہیں طلاق دیتے ہیں، یہ ان سے کہہ دیں کہ شادی کر لیں۔ کیا قربانیاں ہم پیش کریں گے، اور کون سی محبت کی دلیلیں اپنے نبی کی خدمت یا اپنے نبی کی سنت اور یا اپنے نبی کی محبت کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا فلما مات كان اليوم الذي مات فيه اظلم من المدینہ کل شیء، اظلم من المدینہ کل شیء، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف لائے تھے تو مدینے کی تاریکیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جب اس دنیا سے انتقال فرما چکے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی وفات ہو گئی تو مدینہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کیا منظر تھا وہ، بڑے بڑے جوان بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے پھٹ گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم احد پہاڑ مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بابا جان کی وفات پر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انتقال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں کہنے لگے اگر کوئی کہے گا کہ نبی انتقال کر چکے ہیں مر چکے ہیں تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، اسے ہم ختم کر دیں گے۔ یہ آوازیں لگاتی، یہ شدت محبت تھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق عوالی مدینہ سے تشریف لائے، آپ آئے اور آپ نے آپ کی پیشانی نبوت کو بوسہ دیا اور آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آ سکتی، 2 موتیں نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب منبر رسول پر چڑھے اور عمر بن خطاب کو اعلیٰ رسل کیا، عمر اپنی تلوار نیچے کر لو، بیٹھو تم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے عمر بن خطاب کے کان میں پڑی، بیٹھ گئے اور منبر رسول پہ کھڑے ہوئے کہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ خطبہ دیا وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله حي يعبد الله۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، کان کھول کر کے سنو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ اللہ سے کبھی موت آ سکتی، وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے۔ اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمایا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، مشہور آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمایا، کہا لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، پس اگر وہ مر جائیں فَإِن مَاتَ، اگر وہ مر جائیں او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، یا تم پھر ان کے اپنے ایڑیوں کے بل تم پلٹ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ موت میں بہرحال حضرت عمر کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کہنے لگے اب مجھے یقین آیا کہ نبی ہمارے درمیان موجود نہیں، نبی کی وفات ہو چکی ہے، نبی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ محبت تھی، یہ تھی محبت، حقیقی محبت۔ صاحب عبداللہ بن مسعود مسجد اور عملی طور پر نبی کی سنتوں کی حفاظت اور محبتوں کی حفاظت ہونے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبی کے دروازے میں آ رہے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی دروازے پہ تھے، جوتوں میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی نے دیکھا، عبداللہ ادھر آؤ، تم کو میں نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم، میرے کان میں آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، مجھے کیا معلوم آپ کس کو کہہ رہے ہیں، میں تو یہیں جوتوں میں بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا عبداللہ اگر تو اگلا قدم بڑھا
نبی کا فرمان سننے کے بعد یہ مجال، یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کسی کی کہ وہ ذرہ برابر بھی سرتابی کر سکے، نافرمانی کر سکے۔ عزیزان گرامی، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی وفات کا ذکر کرتے کرتے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں پھیلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کی حفاظت ذرہ ذرہ کے لیے ایک موقع نبی کی وفات کے بعد آیا کہ جب کلمہ پڑھنے والے مدینے کے قرب و جوار کے جو بدو تھے ان کے اندر ارتداد پھیلا، مرتد ہونے کی کگار پر آئے، اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار کی، خلیفہ منتخب ہوئی، اور بڑے سارے بیچ میں بڑے واقعات آئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کون خلیفہ بنے گا۔ سقیفہ بنو ساعدہ، جو آج بھی وہ باغ مدینۃ الرسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جو پارکنگ ہے وہاں موجود ہے، وہی سقیفہ بنو ساعدہ جو تھا، وہیں پر میٹنگ ہوئی کہ کون بنے گا۔ انصار صحابہ کہتے تھے ہم میں خلیفہ بنے گا، مہاجرین کہتے تھے ہم میں خلیفہ بنے گا، لوگوں نے اپنے اپنے خلیفاؤں کی باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، خلیفہ جو بنے گا وہ قریش خاندان کا ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے، اچھل پڑے اور دوڑ کر کے ابو بکر کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا کہ نبایعک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اور اتنا سننا تھا، نبی کی سنت، نبی کی حدیث آپ لوگوں کے کانوں میں پڑھی، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اطاعت و فرما برداری کا یہ نمونہ اللہ کے نبی کے فرمان کے بعد، اللہ اکبر، وہی نمونے وہی لوگ پیش کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت ہو۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ پاکھنڈی ہیں، وہ فریبی ہیں، وہ منافق ہیں، وہ دغاباز ہیں، جو نبی کی سنتوں کو سنتے ہیں، نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، لیکن چیمہ جبی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، چائے کی چون کی چراکی اس لیے کرتے ہیں، چاہے پگڑی باندھنے والا ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے نمازوں کے گھٹے ڈالنے والا ہو، ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ اگر اسے نبی کائنات سے تو اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی شادی بیاہ، بچوں کو، اپنی تمام سب چیزوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ڈھالے، دیکھے، اور دیکھ کر کے ان عیبوں کا اور ان کمیوں کا علاج کرے جو ان کے اندر موجود ہیں، ان عبادتوں کو کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان عبادتوں، ان طریقوں کو ہرگز نہ اپنائے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ عزیزان گرامی، آج 11 ربیع الاول ہے، میں نے یہ چند نمونے بتائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نبی کے صحابہ تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی زندگی، جس میں 40 برس کے بعد 23 برس کی نبوت کی زندگی، 10 برس مکے کے اندر، 13 برس اور 10 برس مدینۃ الرسول کے اندر، کتنی دفعہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس 12 ربیع الاول کو اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا، یا کوئی بھی کارروائی اس تعلق سے نہ کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برتھ ڈے نہیں منا رہے ہیں، اپنی جنم دن نہیں منا رہے ہیں، اپنی یوم پیدائش نہیں منا رہے۔ اور آگے بڑھیے آپ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا، سیدنا ابو بکر صدیق کم و بیش انہوں نے بھی کم از کم 2 مرتبہ ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ان سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی نہیں منائی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور آیا، سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا، بلکہ آخری صحابی 90 سال کے بعد اس دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ کتنا؟ 90 سال تک صحابہ زندہ تھے، کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ 90 مرتبہ کم از کم 12 ربیع الاول آئی تھی، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سہارا لے کر جشن میلاد منایا ہو، میلاد النبی منایا ہو، خوشیاں کی۔ دنیا اس بات پر شاہد ہے، اور جو لوگ آج مناتے ہیں شیاطین، یہ شیاطین انس اور جن ہیں، ان شیاطینوں کے گرو گھنٹال بڑے بڑے ملاؤں نے بھی
یہ اعلان کیا ہے کہ نبی کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، بلکہ پیران پیر کا حوالہ میں کہتا ہوں ہزاروں کو ایک طرف رکھ دو، بات آتی ہے تو یہی دستگیر بھی ہیں۔ حلوے ماڈھے کھانے کا نمبر آتا ہے تو ان سے بڑھ کر اللہ بھی نہیں ہے، نہ رسول ہے، نہ صحابہ ہے، یہی سب کچھ سمجھے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جگادریوں نے یہ باتیں لکھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی خود اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر، معروف اور مشہور کتاب، جاؤ حوالہ میرے حوالے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، پائے کے امام، پائے کے محدث، پائے کے موحد، متبع سنت، اللہ اکبر، جن کو کراماتی طور پر لوگوں نے پیران پیر کا خطاب دے کر کے اپنے الو سیدھے کرتے ہیں اور انہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد کے نعرے لگا کر اپنے اپنے محلوں، اپنے اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کائنات کی پیدائش محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے۔ جاؤ حوالہ، جاؤ دیکھو کون محرم کی، بولو کون سی تاریخ؟ پیدائش پر بھی جشن، کیا غم منایا جاتا ہے 10 تاریخ کو؟ ماتم کرتے ہیں۔ پیدائش اور وفات، غور کیجئے ذرا، 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوتی ہے، کچھ جشن مناتے ہیں، اور کچھ شیطان 10 محرم کو کیا کرتے ہیں؟ بولو، 56 چھریوں سے اپنے سینے کوٹتے ہیں۔ یہ دو آپس میں باپ اور بیٹے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یاد رکھو، جشن، تم جھنڈیوں کی، بنڈیوں کی، اس کی بات کرتے ہو۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، اگر صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، مال و دولت کی کوئی بات نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں محبت رسول، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ عین ایمان ہے۔ لیکن محبت کا جو طریقہ ہے، محبت کیسے کرنی چاہیے، اس کا جو معیار ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ نبی کی سنتوں پر تم نے تو استورے چلائے ہوئے ہیں، تیز دھاروں سے ختم کر رہے ہو تم، ایک طرف سے دوسری طرف سے، ہر طرف نبی کی سنتوں کے دشمن۔ اور عشق رسول، محبت رسول، عشق رسول، محبت رسول، یہ پاکھنڈی پن ہے، یہ شیطانیت ہے۔ نبی کی وفات پر جشن مناتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور شعر پڑھا جاتا ہے، 1000 عیدیں ہو تجھ پہ قرباں، پتہ نہیں کیسے ربیع الاول کہ سوائے مومن کے، سوائے شیطان کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، ہم نے اس مقابلے میں شعر کہا، یہ میرے ہی شعر ہے، غور سے سنو، کان پھٹیں گے، سینے بھی چھلنے۔ ہم نے کہا 1000 لعنت ہو بدعتی پر، 1000 لعنت ہو بدعتی پر، وفات ختم الرسل پہ دیکھو، سوائے مومن کے سارے شیطان جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کی وفات ہے 12 ربیع الاول کو، اور جھنڈے بھنڈے گال کے بھنگڑے ڈالتا ہے، ڈیگے پکاتا ہے، گلیاں سجائی جاتی ہیں، روڈ جام کیے جاتے ہیں، میوزک اور ڈی جے اور پی جے اور پتہ نہیں کیا کیا، دنیا بھر کے ناٹک اور پاکھنڈی پن کیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کو رسوا کرنا ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور ایک مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی نے جو کیا وہ بھی سنت، جو فرمایا وہ بھی سنت، جس پر چپ رہے وہ بھی سنت۔ ہم نے کہا یہاں تک تو صحیح ہے بھائی۔ پھر کہتا ہے جو کیا وہ بھی سنت، جو نہیں کیا وہ بھی سنت۔ ہم نے کہا پھر باقی کیا رہا بھیا؟ اللہ کے نبی تو شراب نہیں پیا تو یہ بھی سنت ہے، نعوذ باللہ، پیو شراب، کرو زناکاری، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ ہے، کہتے نہیں اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا ہے، منع کہاں کیا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں آپ، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا بندہ، 2 کے بجائے 4 سجدے کریں، جائز ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ جائیے پوری دنیا کے ان مفتیوں ملاؤں سے میرا چیلنج ہے، یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی نے 1 رکعت کے اندر 2 سجدوں کے بجائے 4 سجدوں سے منع کیا۔ کیا منع کیا اللہ کے نبی نے؟ منع کہیں بھی ثابت تو کرو بھی اپنی منمانی۔ یہ اصل میں وہی حلوے ماڈے کھانے کا چکر ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، محبت رسول کے کچھ ضابطے ہیں۔ ہم ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بیوی سے، اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان محبتوں کے اندر کوئی فرق ہے کہ نہیں فرق ہے آپ کے ہاں؟
اگر غیرت مند ہو تو غور کرنا میری اس جملے پر. ہے فرق کی نہیں فرق ہے؟ کیا آپ اپنے بیوی سے جیسی محبت کرتے ہیں اپنے ماں سے کرتے ہیں؟ کر لو پھر حشر کیا ہوگا دیکھ لو، نتیجہ کیا ہوگا. تو محبت کے کچھ ضابطے ہیں، اصول ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ ضابطہ بیان فرمایا، قل، اے میرے حبیب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو تم میری پیروی کرو. یہ ہے اطاعت، میرے پیچھے پیچھے چلو. تبع اس جانور کو عرب کہتے ہیں، تبع اس جانور کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، چھوٹا بچہ. فاتبعوا، یہ اتباع، نقش قدم پہ قدم ڈال کر کے چلو، اپنے نبی کی پیروی کرو. اللہ کے نبی نے کہی. مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، پوری صحابہ کی زندگی موجود ہے. وقت نہیں میرے پاس. عزیزان گرامی، اس لیے یہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی بدعتیں، یہ بدعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان بدعت کے پاکھنڈیوں سے دور رکھے، ان سے امت کو نجات عطا فرمائے. انہیں اللہ یا ہدایت دے یا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے جو اسلام کے نام پر تجارت کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں. اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے یا اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے. مولا اے اللہ امت محمدیہ کو راہ حق عطا فرما. مولا نبی کے طریقے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا بنا. مولا اے اللہ نبی کو، صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے نقش قدم پر اس امت کو چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا اے اللہ ہم سب کے سینوں کو نور نبی کی محبتوں سے بھر دے. مولا نبی کی اطاعت و اتباع سے بھر دے. مولا اے اللہ ہم سب کو دین واحد پر، دین توحید و سنت کے اوپر اللہ اکٹھا فرما. مولا اور ہم سب کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. مولا آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.